نحمده ونصلي على رسوله الكريم واصحابه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم حسبنا حسابا يسيرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیاری سسٹرز، کیسے آپ سب؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلے تو اب ہم دیکھیں، اب ہم کہاں ہیں؟ 9 ہجری، ماشاء اللہ سے، ہاں 9 ہجری، اور جب حج فرضیت میں آ گیا، ٹھیک ہے، اور عام الوفود، وفود در فوج کے فوج، یعنی پے در پے آتے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اسلام کا جو بولتے ہیں چرچا، اسلام یہ تو اللہ کے اذن سے، لیکن اسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ دینا تھا، تقویت دینی تھی اور پھیلانا تھا، تو گروپ در گروپ آتے گئے ماشاءاللہ۔ اور یہ ایک منٹ، وہ ہے وہ میوٹ ہو جائے نا جی۔ اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی تھا کہ اسلام کو صرف عربستان میں تو نہیں رکھنا تھا نا، صرف آجو باجو نہیں، اسی لیے مکہ مدینہ کے آجو باجو کے بھی سارے لوگ کیا آئے، قبیلے کے مطلب اسلام لینے کے لیے آ گئے، کیونکہ پتہ چل گیا نا کہ اسلام کیا ہے، سچا دین ہے، ٹھیک ہے، اور فائدہ اور نجات اسی میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے تو آئے نا سب لوگ۔ تو ہم نے ابھی لاسٹ میں اس میں دیکھے کہ یہ وفد جو آئے ہیں، ابھی عام الوفود ہی چل رہا ہے ہاں ہمارا، تو اس میں سب کے مقاصد الگ الگ تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کی ریاست بننے جا رہی تھی، ہاں، اور ریاست کے تحت کوئی کو پتا چل گیا تھا کہ اب یعنی ہمارے پر بھی چڑھائی ہو جائے یا ہم کو بھی ٹیکس پے کرنا ہے تو ہم اسی ریاست کے اندر آ جائیں۔ بہت سارے مقاصد تھے، سب کے الگ مقاصد تھے۔ تو کچھ گروپ کا ذکر سیرت نگار، مطلب جو ہسٹورین ہیں سیرہ کے، انہوں نے جو بہت پرومیننٹ تھے، مطلب پرومیننٹ یہ نہیں جس کا ذکر قابل ذکر تھا، اور جس میں کبھی کبھی حدیث کا بھی معاملہ آ جاتا ہے، کہ جن سے وہ حدیث بخاری میں آ جاتی ہے، مطلب انہیں بہت ساری چیزیں باتیں ابھی آئے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو چلے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہاں سب سے پہلے یہ جو ہے وہ وفد کون سا ہے؟ قبیلہ عبد القیس کا وفد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ۔ چلیں دیکھیں، قبیلہ ہے عبد القیس کا وفد۔ یہ لوگ مشرقی عرب کے باشندے تھے، مشرقی عرب، ہاں ٹھیک ہے، ویسٹ آف عربیہ، اوکے۔ اور مدینہ سے باہر پہلے پہل انہی نے اسلام قبول کیا، اسی لیے یہاں ان کا پہلے ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلے جو پہلا جمعہ انہی کی مسجد میں ادا کیا گیا، جو بحرین کے کیا ہے جواسا نامی گاؤں میں تھی، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ جب ہم نے یہ پہلے سیکھ چکے کہ جب آپ قباء سے باہر آئے اور ایک بستی گزری، وہاں پر کیا ہوا، فرائیڈے پریئرز کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ فرسٹ یہ انہی کا قبیلہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے نام، جواسا کہ جواسا، وہ نامی گاؤں میں ہوئی، ہاں۔ بنو عبد القیس کا وفد 2 مرتبہ آیا، یہ بھی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ٹھیک ہے۔ پہلے کیا پوائنٹ نوٹڈ تھا کہ انہی کی بستی میں سب سے پہلی جو جمعہ ود جماعت، خطبہ اور جماعت کے ساتھ ہوئی نا، وہ انہی کے بستی میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ یہ 2 مرتبہ آیا تھا وفد عبد القیس کا، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ 5 ہجری میں، اور ایک مرتبہ یہ وفود کا سال کون سا سال بتاؤ، کون سا سال وفود کا؟ 9 ہجری۔ یس ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمکم، 9 ہجری۔ تو پہلی بار آنے والوں کی تعداد 13 یا 14 تھی، یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ جب مدینہ پہنچے، ہاں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یہ کب کی بات، یہ جب فرسٹ ٹائم آئے نا تب کی بات، ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مسجد کے، اب امیجن کر جائیں ہم یہ سین، تو مسجد کے دروازے پر اپنے آپ کو سواریوں سے دے پھینکا، یعنی
سواری کو ایسے کودے اس کے اوپر سے کہ وہی سواری چھوڑے اور مسجد نبی کے اندر ڈائریکٹ، اور لپک کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور سلام کیا. تو یہ ایکچولی، حالانکہ یہ کیا ہوتا ہے، وہ بولتے نا اوور جذبات ہم ہو جاتے نا کبھی، تو ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تھا، ہے نا، تو یہ جذبات تو آ سکتے ہیں. تو کیا کیے، سواری کو وہیں چھوڑے، بس دوڑ کے ڈائریکٹ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں. ٹھیک ہے، اب یہ سب نے تو ایسا کیا، لیکن ایک شخص جو تھا اس نے کیا کیا دیکھیے، ان کے ساتھ ایک شخص عبداللہ بن عوف الاشج، کیا ہے یہ، عبداللہ بن عوف الاشج، اوکے، تھا، جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا. اب ہم اس کو کیا یہاں عمر تو نہیں دی گئی ہے، لیکن ہم سمجھیں گے کہ 20 کے اندر تھا، چلو ٹھیک ہے. اس نے، اب دیکھو سب تو ایسا کیے، لیکن اس نے کیا کیا پتہ ہے، اس نے سواریوں کے پاس رک کر انہیں بٹھایا. یعنی پہلے جیسے اپنے بولتے نا، پہلے اپنی گاڑی پارک کی، تو اپنے اونٹ کی جو بھی سواری تھی اس کو کیا کیا، برابر جگہ پر رکھ دیا. ٹھیک ہے، ہاں، پھر کیا کیا، پاس رک کر انہیں بٹھایا، سامان اکٹھا کیا، جو بھی سامان تھا اس کو برابر طے کیا، جو ساتھ میں لینا تھا وہ ساتھ میں لیا. ہاں، 2 سفید کپڑے نکال کر پہنے، یعنی جو سفر کا جو کپڑے تھے نا اس کو بھی چینج کیا. ٹھیک ہے، 2 سفید کپڑے نکال کر پہنے، پھر اطمینان سے چل کر آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. اب دیکھیں طرز عمل، دیکھیں حالانکہ محبت دونوں میں ہے، وہ بھی محبت میں، یہ بھی محبت میں، لیکن طرز عمل میں تھوڑا فرق ہے. وہ سارے لوگ جہاں گاڑی پارک، جس کے ہمارے نارمل بات میں ایسا کر کے کسی کی گاڑی بلاک کر کے بھی جہاں پارک ملی پارکنگ کیے اور مسجد میں داخل ہوئے، ایسا نہیں، برابر سے اپنے اونٹ کو کیا، کپڑے چینج کیے، جیسا بھی ملنا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے تو کپڑے چینج کیے اور اطمینان سے چل کر مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سلام کیا. اب دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں 2 خصلتیں ہیں، یعنی یو ہیو 2 کوالٹیز، اوکے، جنہیں اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں. سبحان اللہ. دور اندیشی، مطلب کیا بولتے دور اندیشی کو، کیا بول سکتے ہیں دور اندیشی کو انگلش ورڈ آپ کو آئے تو پلیز بتاؤ. فار سائٹ. فار سائٹ، یس، جزاک اللہ خیر. یو ہیو اے فار سائٹ، مطلب تم کو اتنی سمجھ ہے کہ مطلب ایسا کرنا چاہیے کبھی کسی کو ملاقات کرنے. تو میں ابھی اپنا بات بتا رہی ہوں، دور اندیشی اور بردباری، حلم، حکمت سے بری بردباری. سو اب کل آپ لوگوں کو یہ مظاہرہ کرنا ہے مائی ڈیئر سسٹرز. کیوں بتاؤ، کیوں کیونکہ کل ایک ایسا ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہے جو تم کو یہ رکھنا پڑے گا، یہ معیار، انشاءاللہ بولے انشاءاللہ میم. انشاءاللہ. ماشاءاللہ. چلے ہمیں بھی، ہاں آپ کے ساتھ میں بھی، کیونکہ ایکسائٹمنٹ ہم سب کو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بس کروا دے. ٹھیک ہے، چلو. تو پھر اب کیا 2 خصلتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول جنہیں پسند کرتے ہیں، وہ ہے دور اندیشی اور بردباری. تو سسٹرز یہاں پر تو بہت بڑا ڈسکشن ڈاکٹر صاحبہ نے کیا ہے، ہم آف لائن کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کہ بردباری مطلب وقار سے جانا اور کسی کو یہ ڈسٹرب نہ ہو، اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کر کے جانا. تو یہ کیا ہے اسلام، ہم کیا دیتے ہیں سبق جو سامنے والے کو، کہ وی آر مسلمس، ہے نا. تو پھر وہ جب ہم ویسا جہاں مظاہرہ ہو وہاں پھر بہت اچھی طرح سے پیش آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. عام اس میں تو چلو ہم چلا ہی لیتے ہیں، ہم عام ملتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن جہاں پھر ایسی بات ہو تو وہاں پھر ہمیں وہ باتیں خیال رکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے، چلے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے فرمایا تھا، دیکھو ان کے مدینہ
یعنی یہ قافلے کے بارے میں کیا فرمایا تھا. اتنا یعنی یہ قافلے پر اللہ تعالیٰ کا کتنا مطلب مہربانی تھی کہ یہ قافلہ پہنچنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے فرمایا تھا کہ تم پر ایک قافلہ نمودار ہوگا, ون گروپ ول کم, جو اہل مشرق میں سے سب سے بہتر ہے, ویسٹ آف عربیہ میں سے سب سے بہتر ہے, جسے اسلام پر مجبور نہیں کیا گیا, مینس وہ اپنے دل کی خوشی سے اسلام لائے ہیں, اس لیے آئیں گے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی سواریاں تھکائی, ویسٹ سے پورا چل کر مدینہ تک آئے, مطلب سواری پر آئے, انہوں نے اپنی سواریاں تھکائی اور اپنا توشہ ختم کیا. اوکے, اے اللہ عبد القیس کو بخش دے. یعنی اس قبیلے پر سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائے, کیا کہ اے اللہ قبیلہ عبد القیس کو بخش دے. سبحان اللہ. پھر جب وفد آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوشامدید ہو, نہ رسوا ہوئے نہ نادم. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے فیصلہ کن بات پوچھی جس پر خود بھی عمل کریں اور ان لوگوں کو بھی باخبر کرے جنہیں پیچھے چھوڑ آئے تھے. اب سسٹرز اس میں یاد رکھنا کہ یہی بات پوری بخاری میں, یہ بخاری شریف میں ایمان کے درجے کا, یعنی ایمان کیا ہے, اس کے ارکان کیا ہے, ایمان کے ارکان میں یہ حدیث آئی ہے. ٹھیک ہے, تو ذرا بہت غور سے سننا. انہوں نے آپ سے ایسی فیصلہ کن بات پوچھی جس پر خود بھی عمل کرے اور ان لوگوں کو بھی باخبر کرے جنہیں پیچھے چھوڑ آئے تھے. آپ نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا, جو یہ ہے 4 باتیں. کیوں 4 باتیں وہ بھی ہم دیکھیں گے, کیوں 4 باتیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا, یعنی شہادت کی گواہی, ہاں وہ تو نمبر 1 ہی ہے ایمان کے لیے. نماز قائم کرنا, صلاح, زکات دینا, زکات, اور رمضان کے روزے رکھنا. رمضان, ہاں. حج کا کیوں نہیں, کیونکہ وہ 5 ہجری پر جب آئے تھے نا تب حج فرضیت نہیں ہوا تھا, اس لیے. ابھی چونکہ حج فرض نہیں ہوا تھا اس لیے اس کا حکم نہیں دیا. البتہ ان سے یہ بھی طلب کیا گیا کہ مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرے, اور اب یہاں بہت غور سے بات سنیں, اور انہیں نشاور مشروبات سے منع کیا جنہیں وہ بکثرت پیتے تھے. کہتے ہیں کہ جب یعنی یہ جب باتیں ہو گئی نا, ایمان کے سب لیول ہو گئے نا, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نا انہیں شراب پینے کی اجازت دے دی جائے. صحیح ہے نا, ان کی گھٹی میں ہوگی تو شراب کی لت جلدی چھٹنا آسان نہیں ہے, رائٹ. تو لیکن انہیں منع کر دیا گیا تھا. اور آپ کو پتا ہے نا کہ شراب کی جو حرمت یعنی حرام ہے وہ بھی بٹ بائی بٹ ہوئی تھی, اب آپ نے پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے نا, ڈائریکٹ یہ نہیں کہا گیا کہ شراب چھوڑ دو اور سب نے چھوڑ دیا, نہیں, ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو کیونکہ وہ بکثرت پیتے تھے, اور ان برتنوں سے بھی منع فرمایا جن میں وہ یہ شراب پیا کرتے تھے, نہیں سوری شراب بنایا کرتے تھے. اب دیکھیں یہاں پر یہ فقہی ایک معاملہ آتا ہے کہ یہ جو یہاں پر بتایا گیا نا اس کو بعد میں منسوخ ہو گیا, مطلب بعد میں اجازت دے دی گئی تھی. لیکن یہاں پر کیوں کہا کہ کیونکہ برتنوں نے کیا کیا ہے نا, ٹھیک ہے نا, پر یہاں پر کیونکہ ان کی گھٹی میں تھا, ان کو وہ یاد ہے نا کہ جیسے سپوز ایگزامپل, شراب کا جس انسان کوئی ایک گلاس میں ہمیشہ شراب پیتا ہو, ٹھیک ہے, تو اگر وہ شراب چھوڑنے کا ارادہ کر لیا لیکن ہیبٹ کے انوسار اگر وہ گلاس سامنے دکھے تو پھر اس کو کیا یاد آئے گا, بتاؤ کیا یاد آئے گا؟ شرابی یاد آئیں گے ماں. تو پھر اس کی وہ عادت چھٹنا تھوڑا مشکل ہو جائے گی, اسی لیے یہاں پر منع کر دیا گیا تھا, لیکن بعد میں الاؤ کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, ہاں. دوسری بار وفد میں 40, اب یہ دوسری بار جو ابھی عامل وفود میں جب آئے نا وہ اس کی بات, ہاں. دوسری بار وفد میں 40 آدمی آئے جن میں کیا ہے جارود بن اعلی عبدی بھی تھے, یہ نصرانی تھے, یہاں آ کر مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام اچھا رہا.
ویسے وفد میں بہت لوگ تھے لیکن کوئی نام جو بہت پرومیننٹ تھے اسی لیے ان کا نام آیا, ٹھیک ہے. لیکن عبداللہ بن عوف الاشج یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا, ٹھیک ہے. کیوں یاد رکھنا پڑے گا؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عادتوں کو پسند کرتے ہیں نا, اس لیے, ٹھیک ہے. چلے آگے ہے سعد بن بکر کے رئیس دمام بن ثعلبہ کی آمد. یہ بادیہ یعنی جنگل کے, یعنی بیدون ہم بولتے نا, بادیہ کے رہنے والے اکھڑ مزاج تھے. اب ان کا آپ پورا پکچر اپنے اوپر اپنے دماغ میں پکچرائز کریں, کیونکہ یہاں دیا گیا ہے ان کا حلیہ کیسا تھا, ٹھیک ہے. کیا تھا؟ اکھڑ مزاج, 2 چوٹیاں رکھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی میں اپنی اونٹی بٹھا کر باندھی, پھر کہا, اب دیکھو ڈائریکٹ, یعنی اب امیجن کرتے نا ایک بدون مطلب گاؤں کا ہاں آدمی, اکھڑ آدمی, لیکن اپنے اوپر جلدی سے ابھی ججمنٹل نہ ہونا کہ وہ کیسے تھے, ذرا ان کی باتیں سنیں پھر ججمنٹل ہونا. سسٹرز دیکھیں کیا آ کر فٹافٹ بولنے لگے, کیا تم میں ابن عبد المطلب کون ہے؟ اب ابن عبد المطلب کیوں کہا, کوئی بتائے گا کیوں نہیں کہا ابن عبداللہ کون ہے؟ عبد المطلب میم ان کے وہ بہت ان کو چاہتے تھے نا, اور پہلے خاندانی نام سے بلایا جاتا تھا نا ایسے. اور دوسری بات کیونکہ عبداللہ دادا بھی ان کو اپنا بیٹا ہی بولتے تھے. ہاں وہ بیٹا جی, دادا بھی اپنے پوتے کو بیٹا ہی بولتے تھے. اور یہ بات یاد رکھو کہ عبداللہ انتقال بہت جلدی ہو گئے, اور عبد المطلب کیا تھے؟ سردار تھے, ہے نا, مکہ میں بہت سالوں تک سرداری رہی, تو ان کا زیادہ نام فیمس تھا, ٹھیک ہے. ہاں اس لیے بھی لوگوں نے بتایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے. کون؟ یہ دمام بن ثعلبہ, ذرا اس کا پروناؤنس کریں, دمام بن ثعلبہ, بولے دمام بن بن ثعلبہ. ثعلبہ. ہاں جی, ثعلبہ, ٹھیک ہے. ثعلبہ لوگوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آئے. دیکھو ان کو پتا نہیں تھا, ٹھیک ہے, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے. اے محمد, ابھی بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے پوچھوں گا اور پوچھنے میں آپ پر سختی کروں گا. یعنی میں ایسی, یعنی وہ کہتے نا کہ ذرا ایسے زوردار بات کروں گا تو تم کیا کرنا, سختی کروں گا, مجھ پر اپنے جی میں غصہ نہ کرنا. ظاہر تو چھوڑو, اپنے دل میں بھی غصہ نہیں کرنا. میں یعنی کبھی کوئی ہوتا ہے نا, کوئی ذرا بدتمیزی کرے تو غصہ آتا ہے نا, تو وہ بھی نہیں کرنا اپنے اس میں. یعنی پہلے اپنا معاملہ کلیئر کر رہے ہیں کہ میں ایسا ہوں, میں ایسی باتیں پوچھوں گا جو جی میں غصہ آ سکتا ہے, لیکن میرے لیے غصہ نہ کرنا, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو چاہو سو پوچھو. انہوں نے کہا, ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کا قاصد آیا تھا, اور اس نے بتایا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. دیکھیں اب کنفرمیشن چاہیے ان کو کہ جو بھی بات بتائی گئی وہ قاصد نے, اس سب باتوں کی ان کو کیا چاہیے؟ تصدیق چاہیے, ٹھیک ہے. تو کیا کہا, پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اس نے سچ کہا. انہوں نے کہا, یعنی ثعلبہ نے, دمام بن ثعلبہ نے کہا, اچھا تو آسمان کس نے پیدا کیے؟ اب دیکھیں کوشچن, دیکھیں ان کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ نے. انہوں نے کہا, اچھا تو زمین کس نے پیدا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے. انہوں نے کہا, اچھا یہ پہاڑ کس نے نصب کیے, اور اس میں جو کچھ بنایا ہے, جو کچھ بنایا کس نے بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ نے. انہوں نے کہا, تو اس ذات کی قسم جس نے آسمان پیدا کیا, زمین پیدا کی, اور ان پہاڑوں کو نصب کیا, کیا اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے؟ اب دیکھیں کوشچن, دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, نعم, ہاں. انہوں نے کہا, آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس نے سچ کہا. انہوں نے کہا,
تو اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ اور پھر تصدیق دیکھیں، یعنی اب ایک مائنڈ سیٹ دیکھے ان کے دل کو بولتے نا اطمینان کے لیے، ہے نا، قلب سلیم کے لیے ہم بولو، یا ایمان کو پوری طرح اندر آنے کے لیے جو ڈاؤٹ ہے نا وہ پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، 5 نمازیں فرض ہیں. اوکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سچ کہا. انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں. انہوں نے کہا آپ کی قاصد کا یہ بھی کہنا ہے، اب قاصد کی ساری باتیں ان کے دماغ میں، قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر ہمارے اموال میں زکوٰۃ ہے، یعنی مال میں سے زکوٰۃ بھی نکالنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے سچ کہا. انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ یعنی دیکھیں تصدیق کیا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ساری جو باتیں ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، یہ تم نے اپنی طرف سے کہہ رہے کہ یعنی رسول بنائے گئے ہیں تو اپنی طرف سے کہہ رہے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. اب دیکھیں یہ سوال ہم سوچیں گے کہ ایسا سوال کیوں پوچھنا ہے؟ نہیں، وہ اپنے دل کو مضبوط اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھنے کہ ایک اکھڑ انسان، ہاں صحیح نا، تو پھر اس کے تو سوال ایسے ہی ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں. انہوں نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر سال میں رمضان کے مہینے کے روزے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے سچ کہا. انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کو حکم دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم. انہوں نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم میں جو بیت اللہ تک، اب دیکھو یہاں پر حج فرض ہو گیا تھا، اس لیے آپ کے قاصد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے یہ بھی کہنا ہے کہ ہم میں جو بیت اللہ تک راستے کی طاقت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے سچ کہا. انہیں کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم. پھر اس نے پیٹ پھیری. دیکھیں آئے ہاں دمام بن سالبہ سوال کیے، تصدیق ہو گئی، پیٹ پھیر دیے، مطلب یہاں سے چلنے لگے. ٹھیک ہے، پیٹ پھیری اور کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس پر نہ زیادتی کروں گا، یعنی یہ ساری باتوں پر نہ کوئی زیادتی کروں گا اور نہ اس میں کوئی کمی کروں گا. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو یقیناً جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. پھر جب وہ مسلمان ہو کر اور بتوں سے کنارہ کش ہو کر اپنی قوم میں گئے اور اپنی قوم کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے، تو ان کی قوم میں کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ تھی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو. سبحان اللہ. پھر انہوں نے مسجدیں بنائی اور نماز کے لیے اذان کہی، لہذا کوئی بھی آنے والا دمام بن سالبہ سے بہتر نہ تھا. یعنی وہ ایک فرد آئے، لیکن ایک فرد نے پوری قوم کو مسلمان کر دیا، اور ایسا فرد ماشاءاللہ کوئی اور نہیں تھا، مطلب سب سے بہتر. باقی لوگ بھی آئے تھے لیکن وہ سب سے بہتر تھے، دمام بن سالبہ. اور وہ کون سے اس سے تھے؟ بنی بکر سے تھے. ٹھیک ہے، عذرا اور حلی کا وفد. سفر 9 ہجری میں بنو عذرا کے 12 آدمی آئے اور قصی سے اپنی قرابت کا ذکر کیا اور بنو بکر و بنو خزا کو مکہ سے نکالنے میں اس کی جو مدد کی تھی اسے بتلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مرحبا کہا اور ملک کے شام فتح ہونے کی بشارت دی، اور کاہنوں سے یعنی قسمت کا حال پوچھنے اور استھانوں سے کے ذبیحوں سے منع کیا. وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور چند دن ٹھہر کر واپس چلے گئے. اچھا کوئی بتائے گا بنو بکر کون سی، یعنی یہ بنو بکر اور بنو خزا کون تھے؟ وہی یاد کرو. وہی ہے جو آپ مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ جو رہے تھے بکر.
عہد کیے تھے جی جی، اور اسی انہیں اسی کے پاپا کے ساتھ تھے قلعے میں میم جو رسی باندھ کر گئے تھے وہ ڈول ڈالے تھے نا میم فتح مکہ سے پہلے جو معاہدہ جو توڑا جاتا وہ اس میں یہ لوگ تھے نا اور بنو حوازن کی جنگ ہوئی فتح مکہ واقع ہوا. صحیح. ان کے بعد ربیع الاول 9 ہجری میں کیا ہے بلا کا وفد، کیا ہے وہ کہ حلا کا وفد، ذرا دیکھیں کیا ہے، بلا کا وفد آیا. یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور 3 دن ٹھہر کر واپس چلے گئے. بنو اسد بن خزیمہ کا وفد. اب یہ بنو خزیمہ اور اچھا ان کا کوئی بتائے گا کس کا قبیلہ؟ حلیمہ سعدیہ قبیلہ کون سا تھا؟ کوئی بتائے گا یاد ہو تو؟ یاد ہے کسی کو؟ نہیں، بنو یہ تھا حوازن تھا نا، یہ وہی ہاں سعد بن بکر کا، اسی لیے حلیمہ سعدیہ، سعد بن بکر سے وہ ان کا قبیلہ تھا، یاد رکھنا وہی قبیلہ یہ جو بنو بکر آئے تھے نا وہ وہی تھا. ٹھیک ہے. بنو اسد بن خزیمہ کا وفد 9 ہجری کے شروع میں ان کے 10 آدمی آئے. کون؟ بنو خزیمہ کے. ٹھیک ہے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کے ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. ان لوگوں نے سلام کیا. پھر ان کے ترجمان نے کہا اب دیکھو یعنی یہ بالکل اپوزٹ والے آئے. دیکھو کیا ہو رہا ہے، بہت غور سے سنیں، امیجن کریں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے شہادت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں. اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے ہیں آپ نے ہمارے پاس کسی کو نہیں بھیجا، پھر بھی ہم نے آ کر اسلام قبول کر لیا اور بنو فلاں کی طرح آپ سے لڑائی بھی نہیں کی، اور ہمارے پیچھے جو لوگ ہیں ہم ان کے لیے پیغام صلح ہے. اس پر اب یہ کیا آپ کو کیا پتا چلتا ہے یہ باتوں سے؟ احسان جتا رہے اپنے اسلام لانے کا، احسان جتا رہے ہیں. جی تو اسی پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. سورہ حجرات کی آیت دیکھیں. کیا وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے. تم کہو کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر یہ احسان جتاتا ہے کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے. سبحان اللہ. تو کوئی بھی اسلام لانے کا اپنا احسان نہیں جتانا چاہیے. صحیح ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ تو اللہ نے ہدایت دی. ٹھیک ہے. انہوں نے جاہلیت کے کچھ کاموں کے متعلق پوچھا، مثلا فالگیری کے لیے کیا ہے؟ فالگیری کے لیے کیا؟ ذرا بتاؤ. چڑیا بھگانا، کہانت کرنا اور کنکری مارنا. کیسے وہ ٹیرو کارڈ کیسے اٹھاتے ویسے ہی ان کا فالگیری. ہاں، فالگیری کے لیے چڑیا بھگانا، کناہت کرنا، نعوذ باللہ، اور کنکری مارنا، یہ سب یعنی جاہلیت کے کام تھے جو فالگیری میں استعمال ہوتے تھے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں سے منع کیا. انہوں نے رمل کے متعلق پوچھا، وہی کنکریاں مارنا، ہاں وہ جو فالگیری کے لیے کرتے تھے وہ. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے ایک نبی جانتے تھے. اب اگر کسی کا علم اس نبی کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. اور یہ بات طے ہے کہ اب مطابقت کا جاننا محال ہے اور یہ سارے اعمال غیب ہیں، غیب میں اندازہ لڑانے کے سوا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کون سے نبی تھے یہ مجھے نہیں معلوم. ہاں، یہاں ڈاکٹر صاحب نے بھی اتنا ہی کہا ہے کہ ایسا مطلب فالگیری پتھر پھینک کے کرتے تھے، مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات تو یہ صحیح حدیث سے ہے. ٹھیک ہے. اس وفد نے چند دن ٹھہر کر فرائض سیکھے، پھر واپس ہو گیا. اسے تحائف سے بھی نوازا گیا.
جانے والوں کو بھی تحفہ دیا جاتا ہے. یہاں سے یہ سنت بھی جانے والے نہیں, مہمان ہونا یا کوئی جا رہا ہو کسی کو تحفہ دینا, اچھی طرح سے رخصت کرنا تحفہ دے کے, یہ بھی ایک سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چلے تجیب کا وفد. تجیب قبیلہ کندہ کی ایک شاخ ہے. یہ لوگ اپنی قوم کے وہ صدقات جو ان کے فقراء سے بچ رہے تھے لے کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خوشی ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نہیں سوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا, اب یہ بھی آج اعجاز و اکرام ہے نا کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا, ہمارے پاس اس جیسے عرب کا کوئی وفد نہیں آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ ایمان کے لیے کھول دیتا ہے. تو یہ لوگ قرآن اور سنتوں کو پوچھتے اور سیکھتے رہے. پھر واپسی کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں افضل ترین تحفے دیے. غور فرمائے, افضل ترین تحفے دیے, اور پوچھا کہ کوئی آدمی باقی رہ گیا ہے. اب یہاں پر امیجن کریں کیا ہوا. دیکھیں, کوئی آدمی باقی رہ گیا, یعنی تمہارے وفد سے جو بھی گروپ سے جو آدمی ہیں مجھے دکھا ہے, لیکن کیا کوئی پیچھے, یعنی کوئی ٹینٹ میں پیچھے کوئی رہ گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکا ہم نے ڈیرے میں چھوڑ رکھا ہے. ایک لڑکا, ہاں, یعنی کمسی نہیں ہوگا, مطلب کمسی نہیں, بلوغیت کے عمر کا, ہاں, وہ ہم سب میں کم عمر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے بھی بھیجو. وہ آیا تو عرض پرداز ہوا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اسی جماعت سے ہوں جو ابھی آپ کے پاس آئی تھی. آپ نے ان کی ضرورت پوری کر دی, اب میری ضرورت بھی پوری کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا, تمہاری ضرورت کیا ہے؟ اسے کہا, آپ اللہ سے وعدہ کریں. دیکھیں کیا ضرورت لے کے آیا. ہم ہوتے تو کیا کہتے, اور یہ دیکھو کیا کہتے, اپنا اپنا جائزہ لے. آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بخش دے, مجھ پر رحم کرے اور میرے دل کو غنی کر دے. اللہم ارحمہم وغفرنا, یعنی وغفرنی ہے نا, وغفرنی, ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں بابا اپنے عربک میں, دعا کہ مجھے اغفر لی وغنی کیا کر سکتے ہم, قلبی ہے نا, وغنی القلبی. چلے, اللهم اغفرني ہاں, وارحمني وغنی القلبی ہے نا, وغنی القلبی ہے. اوکے, ماشاء اللہ, بارک اللہ. تو دیکھیں, ہم ہوتے تو دنیاوی چیز مانگتے نہیں, بھی مانگتے, صحیح بات ہے, ہم اپنا اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو اور ہم ان کے سامنے ہو, امیجن کر رہے ہیں, امیجن کرے, کیونکہ یعنی اس سے کیا ہوتا ہے, محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگ اٹھتی ہے. صحیح. چلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مطلوبہ دعا کر دی, یعنی جو اس سے چاہا نا وہی دعا کر دی, اور دوسرے ساتھیوں جیسے تحفے کا حکم دیا, یعنی ان کو بھی تحفہ دیا. چنانچہ یہ سب سے زیادہ قناعت پسند انسان ہوا. زمانہ ارتداد میں نہ صرف اسلام پر ثابت رہا, بلکہ ارتداد مطلب وہ جو دیکھو فتنہ اٹھا تھا نا مسلمانوں میں, اس میں بھی, بلکہ اپنی قوم کو بھی واعظ و نصیحت کی, چنانچہ وہ بھی اسلام پر ثابت رہی. یعنی ایسے فتنے کے دور میں بھی وہ اتنے اچھے ان کا ایمان رہا کہ اپنی قوم کو بھی اسی پر ثابت رہا, ثابت کرنے کی تلقین بھی کی, اور وہ رہی بھی, نصیحت و واعظ بھی کیا انہوں نے. تو دیکھیں سب سے چھوٹے تھے, اللہ تعالیٰ نے, ہوتا ہے نا ایسا کہ کسی کو اتنا اچھا حلم حکمت دے دیتے کہ وہ جب دعا کرواتے تو اتنی اچھی دعا کرواتے ہیں, ہے نا. صحیح ہے. چلیں آگے ہیں بنی فزارہ کا وفد. یہ وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک سے واپسی کے بعد آیا. ٹھیک ہے, تبوک سے واپسی کے بعد آیا. 20 سے کچھ زیادہ آدمی تھے, اسلام کے اقراری اور قحط کے مارے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علاقے کا حال پوچھا تو قحط سالی کی شکایت کی, اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سے دعا کر دے ہم پر بارش برسائے, اور آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کر دے, اور آپ کا رب ہمارے لیے آپ سے سفارش کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, سبحان اللہ, تم پر افسوس, یہ کیا کہہ رہے ہو, میں تو اپنے رب سے سفارش کروں گا, لیکن ایسا کون ہے جس سے ہمارا رب
سفارش کرے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ اعلیٰ و عظیم ہے. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہیں اور وہ اس کی عظمت و جلال سے اس طرح چرچراتے ہیں جیسے نیا کجاوا چرچراتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھ کر اللہ سے دعا کی اور اللہ نے انہیں بھرپور بارش اور رحمت کامل سے نوازا. سبحان اللہ. چلے یہ نجران کا وفد، یہ تو آپ لوگوں کے اس میں کون سی سورہ میں آیا بتاؤ، کسی کو پتا ہے؟ سورہ نجران کا وفد کے بارے میں آیت مباہلہ نہیں، آل عمران. یس ماشاء اللہ. چلے نجران کا وفد، یہ وہی وفد ہے. ہاں، نجران یمن کے حدود پر ایک بڑا سا علاقہ ہے، یمن ساؤتھ ڈاؤن سائڈ، اوکے، جس کی لمبائی تیز رفتار سوار ایک دن میں طے کر سکتا ہے. یہ 73 بستیوں پر مشتمل تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں 1,20,000 جنگی جوان تھے جو سب کے سب عیسائی تھے، نصرانی تھے، کرسچنز تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسکف کو خط لکھ کر، اسکف مطلب جو بڑا ہوتا ہے نا، وہ اسکف کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی. وہ خط پڑھ کر گھبرا گیا اور پہلے خواص سے پھر عوام سے، خواص سے مطلب جو بولتے نا، جیسے وہ تو خاص جو آدمی ہوتے نا ان سے، اور پھر عوام سے بھی مشورہ کیا. رائے یہ قرار پائی کہ ایک وفد ارسال کریں، یعنی ایک گروپ جائے، ٹھیک ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجو کے جو بادشاہوں کو جب خط لکھے تھے اس طرح سے اسلام کی دعوت کے لیے، تو پھر کیا ہوا، وفد ارسال کرے جو اس مسئلے کو حل کرے. چنانچہ انہوں نے 60 ارکان پر مشتمل ایک وفد بھیجا. ارکان مطلب جو بڑے بڑے آدمی، ڈیلیگیشن. یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں پہنچے کہ دھاری دار یمنی کپڑے کے جوڑے تن کیے ہوئے تھے. وہ بڑا لمبا کوٹ، بڑا سا کوٹ ہوتا ہے نا، وہ کیے ہوئے تھے اور انہیں گھسیٹ رہے تھے. یعنی آپ امیجن کریں نا، وہ اتنے لمبے لمبے تھے، جب چلتے تھے تو وہ گھسیٹ کے چلا جاتا تھا، نیچے رینگتا ہوا جاتا تھا. کیا ان کا جو اوور کوٹ رہتا تھا، وہ ریشمی چادریں اوڑھ رکھی تھی اور سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہ کی. دیکھو، پہلے بات نہ کیا. انہیں بعض کبار صحابہ کرام، یعنی جو اپنے صحابہ کرام، جو بڑے بڑے صحابہ تھے نا، اس کو کبار صحابہ کرام کہتے ہیں. کبار صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ کپڑے بدل دے اور انگوٹھیاں اتار دیں. اب دیکھیں نا، اب جب ہمارے پاس آئے ہو تو تھوڑا بہت تو یہ لحاظ رکھنا پڑے گا نا، اس طرح سے. ہاں، انگوٹھیاں اتار دے. انہوں نے ایسا ہی کیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی. انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم آپ سے پہلے سے مسلمان ہیں، کیونکہ اہل کتاب تھے نا، بولتے ہم تو آپ سے پہلے بھی مسلمان ہی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں یہ امپورٹنٹ ہے، کیا وفد نجران کو کیا فرمایا؟ 3 باتیں فرمائی کہ تمہیں اسلام لانے سے 3 چیزیں روکتی ہے. نمبر 1، صلیب کی عبادت، صلیب، ہاں، صلیب نہیں، صلیب مطلب وہ کراس، ٹھیک ہے. صلیب کی عبادت، سور کھانے کی عادت، یعنی سور جو ہے نا، وہ سور کھانے کی عادت، اور تمہارا یہ خیال کہ اللہ کے لیے لڑکا ہے. کیا اللہ کے لیے لڑکا؟ وہ لوگ نے بنایا تھا نا، عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بولتے تھے؟ وہ اللہ کا بیٹا. وہ جیسے یہ تمہارے سے یہ 3 باتیں تم سے ہٹ جائے گی اور اسلام لانے کے بعد یہ تمہارے دل کے اندر جو یہ بھرا ہوا ہے نا، یہ مٹا دینا پڑے گا. اس لیے تم اسلام نہیں لا رہے اور یہ بہانہ بتا رہے کہ ہم تو پہلے سے ہی اسلام مسلمان ہیں کیونکہ ہم تو اہل کتاب ہیں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. اور انہوں نے کہا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثل کون ہے؟ دیکھیں سوال، دیکھیں، جو بغیر باپ کے پیدا ہو گیا ہو. یعنی وہ بتانا چاہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے انہیں بغیر باپ سے پیدا ہوئے، یہ بتانا چاہ رہے. ٹھیک ہے. اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا. ابھی آیتیں بہت بڑی ہیں، ہاں، ہم اس کو سکپ کرتے ہیں، ہم اس کی
ترجمہ کر لیتے ہیں. خالی ایک آیت جو اس کا جواب ہے کہ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اچھا چلو ایزی آیتیں پڑھ لیتے ہیں. الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. آیت موبائلہ اپنے بیٹے تو ہم اپنے بیٹے لائیں گے تم اپنے بیٹے لاؤ. ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتحل. یہی موبائلہ ہے. نبتحل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. ٹھیک ہے. بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کے نزدیک اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے. اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا, پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا. یعنی اللہ کا بیٹا, نعوذ باللہ, اللہ کا بیٹا کیسے قرار کر دیتے ہو. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا کلمہ کن ہے. کن, اللہ تعالیٰ تو بس کہتے ہیں ہو جاؤ اور وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. حق آپ کے رب کی طرف سے ہے, بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. پھر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو کوئی تم سے اس یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کرے تو ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو, پھر مباہلہ کرے, اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں, بس جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ٹھہرائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں ان پر تلاوت کی اور انہیں مباہلے کی دعوت دی. انہوں نے مہلت مانگی, باہم مشورہ کیا اور کہا, دیکھو باہم مشورہ کر کے کیا کہا, اگر یہ واقعی نبی ہے اور ہم نے اس سے ملعنت یعنی بولتے نا ایک دوسرے پر لعنت, جیسے آیت الیان بھی آپ کی گزر چکی نا کہ کیا کہیں کہ ہم جھوٹے تو ہم پر اللہ کی لعنت, وہ والے. تو یہ وہی بات جیسے آ رہی ہے, ملعنت کی تو ہمارا کوئی بال اور کوئی ناخن بھی تباہی سے نہ بچ سکے گا. دیکھو ڈر گئے, ہمیشہ جھوٹے لوگ ڈر جاتے ہیں سچائی سے, سچائی جب بولنی پڑتی ہے تب. چنانچہ وہ جزیہ دینے پر راضی ہو گئے, 1000 جوڑا سفر میں اور 1000 جوڑا رجب میں. ہاں یہ دینے کے لیے راضی ہو گئے, اور ہر جوڑے کے ساتھ ایک اوقیہ چاندی یعنی 40 درہم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ذمہ امان اور دین کی آزادی منظور فرمائی. یعنی دیکھو ہمارا دین کسی پر زبردستی نہیں کر سکتا کہ تم اسلام لاؤ, چھوڑ دیا, تم کو آزادی ہے لیکن جزیہ ٹیکس پے کرنا ہے. تو وہ جزیہ انہوں نے اس طرح سے جوڑے اور چاندی کے طور پر پے کرنے کا منظور فرمائے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ امانت دار آدمی بھیج دیں. اب یہ ذرا امپورٹنٹ ہے, دیکھیں کیا, ہمارے ساتھ امانت دار آدمی بھیج دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا, اور یہیں سے ان کا لقب امین الامت پڑ گیا. امین الامت کون بولیں, بولیں. عبیدہ بن جراح عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ عنہ, یاد رکھنا. ہاں یہ امپورٹنٹ ہے. نجران واپسی کے دوران وفد کے 2 آدمی مسلمان ہو گئے, پھر ان میں اسلام پھیلتا گیا یہاں تک کہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. اب آپ سوچیں کہ اگر زبردستی کرتے تو کیا ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں ہمارے اسلام اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اللہ کی طرف سے, لیکن حکمت دیکھیں اس وقت ضد نہیں کی, حالانکہ وہ تو اس میں ہی تھے, مسجد نبوی کے پاس ہی تھے, وہیں تھے, مدینہ میں ہی تھے, ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, اپنے تیار بیٹھے تھے, یعنی ان کے ساتھ جو مباہلہ ہونے تھا نا اس کے لیے تیار بیٹھے تھے. اور کس کو لے کے گئے, حضرت فاطمہ الزہرا لے کے جانے والے تھے, ہوا نہیں. ہاں, فاطمہ الزہرا, حضرت علی, یعنی کہتے کہ مسجد تک گئے لیکن وہ لوگ وہاں نہیں آئے, حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. بولتے نا پنجتن جو ہے نا وہی ان کو لے کے گئے تھے اپنے نزدیک. دیکھو اب امیجن کرو کہ مباہلہ ہونے والا ہے اور لعنت, یعنی جھوٹوں پر لعنت نا, یہ مباہلہ تھا نا, تو اپنے اتنے قریبی لوگوں کو لے کے گئے. سبحان اللہ, یہ بہت بڑی بات ہے. تو دیٹ مینس اسلام ایسا سچا دین ہے, سبحان اللہ, کہ جب مباہلے کی بھی بات آئی تو اپنے قریبی رشتے دار یعنی قریبی بچوں یعنی قریبی لوگوں کو ہی لے کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھیں, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ٹھیک ہے چلیں اب یہاں تک رکھتے ہیں ہاں کیونکہ یہ جو طائف کا وفد ہے نا طائف یاد رکھیں وہی جو ثقیف ہاں ایمان نہیں لائے تھے اور اندر محصور رہ گئے اپنے قلعے میں ہے نا اور ان کو ایسے ہی چھوڑ دیے ٹھیک ہے وہی تو یہ ذرا بڑا ہو جائے گا بس یہیں تک رکھتے ہیں ہاں چلے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وازواجه وذريته واهل بيته وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ